بیمار کی عیادت کے لیے جانے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے، اذهب البأس کہ اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ بیماریاں دور کر دیتا ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ رب الناس، ان الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا وسیلہ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں کے رب، یعنی رب کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمام ضروریات پوری کرتا ہے، لوگوں کو وسائل مہیا کرتا ہے، مخلوقات کے مسائل حل کرتا ہے۔ تو رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے مسائل حل کرنے والے، اس بیماری کو بھی دور فرما دے۔ اشفی وانت الشافی، اشفی تو شفا عطا فرما اے اللہ، اور تو ہی شفا عطا کرنے والا۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ کے شافی ہونے کا وسیلہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو شافی ہے، تو ہی شفا عطا کرتا ہے، لہٰذا تو شفا عطا فرما۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو عموماً ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی پیاری پیاری صفات کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینے سے دعا کی مقبولیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری طرف سے جو شفا آئے گی اے اللہ، تیرے ہاتھ میں ہی شفا ہے، تو جو شفا دے گا وہی حقیقت میں شفا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر ڈاکٹر کی دوائی بھی لیتے ہیں اور دعائیں بھی کراتے ہیں، اصل شفا اللہ کے پاس ہے۔ دوائی کبھی فائدہ دیتی ہے، کبھی نقصان بھی دیتی ہے، کبھی کبھار جو ڈاکٹر خود ہے وہ دوائی کھاتے ہیں ان کو خود وہ نقصان دے جاتی ہے، تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، اللہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تو جو شفا دے گا وہی اصل میں شفا ہے۔ تو شریعت نے ظاہری اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، ہمیں دوائی لینی چاہیے لیکن توکل اللہ پر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ شفاء اللہ یغادر سقما، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، شفاء ایسی شفا لا یغادر سقما جو بعد میں کوئی بیماری چھوڑتی نہیں ہے، یعنی اللہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ اس بیماری سے اس طرح شفا دے دے کہ اس کے بعد پھر یہ بیماری کبھی آئے ہی نہیں اور یہ بیماری مکمل جڑ سے ختم ہو جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ ہی شفا عطا کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور بیماروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہر موقع پر یہ نہ ہو کہ ہم اپنی باتیں کرتے رہیں، اپنی گفتگو کرتے رہیں اور نبی علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں یا دعائیں دی ہیں بیماروں کو ہم وہ بھول جائیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس میں بڑی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہے کیونکہ اس میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔